السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میرے ہاتھ میں یہ ہے 2 عدد گلہری کے بچے۔ پلیز درختوں کو کاٹتے وقت احتیاط کریں، کوئی ایسا درخت ہے جو آپ کاٹنے لگے ہیں اس پہ چیک کر لیں کسی پرندے کا گھونسلہ تو نہیں، یا جس طرح یہ گلہری ہے اس کا گھونسلہ تو نہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کل کی جو ویڈیو میں نے شیئر کی تھی اس میں ہم بکریوں کو بیری کھلا رہے تھے، اس میں تھا ایک گلہری کا گھونسلہ اور وہ کسی کو پتہ نہیں چلا، وہ کاٹ دیا، اس میں گلہری جو ہے وہ بیچاری مر گئی۔ وہ ٹہنی نیچے گرنے کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا یہ کاٹ رہا ہے، اچھا وہ بیچاری مر گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں نہیں پتہ چلا کہ اس میں بچے بھی ہیں۔ اگلے دن جب ہم دوبارہ بیری کھلانے کے لیے لے کے گئے، حالانکہ بیری خشک ہو چکی تھی، دوسرا دن تھا، پھر جا کے ہمیں تھوڑی سی آواز آئی ہے، چیک کیا تو ہمیں یہ بچے ملے ہیں۔ یہ 2 بچے ہیں جی ماشاءاللہ۔ اور کل تو میں پریشان تھا جب یہ میں نے اس کو ریسکیو کیا تھا، ان کو دیکھا تھا، آنکھیں ان کی بند ہیں۔ گلہری کے بچوں کی آنکھیں کتنے دن میں کھلتی ہیں اس کے متعلق پلیز بتائیے گا آپ۔ اور یہ دیکھیں یہ 2 بچے ہیں، کل میں نے ان کو سرنج کے ذریعے دودھ پلایا تھا، ابھی میں ان کو ڈراپر کے ذریعے دینے لگا ہوں، اگر یہ پی لیں تو۔ آنکھیں ان کی کھلی نہیں ہیں ابھی تک۔ اور آس پاس کوئی درخت دیکھتا ہوں، اگر کسی درخت پہ مزید کسی گلہری کا گھونسلہ ہے تو پھر ان کو وہاں چھوڑ دوں گا۔ اگر یہ ساتھ رہے اور فیڈنگ کرتے رہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا سا ٹائم نکال کے بندہ ان کو فیڈنگ کروا دیتا ہے۔ تو آپ سب سے یہ میری گزارش ہے کہ پلیز درخت کاٹتے وقت تھوڑا سا احتیاط کریں۔ اگر کسی پرندے نے انڈے دے رکھے ہیں یا بچے دے رکھے ہیں تو اس صورت میں آپ کچھ دن انتظار کر جائیں تاکہ وہ بچے بڑے ہو جائیں اور اڑ جائیں وہ۔ اسی طرح اگر یہ گلہری کے بچے ہیں 1 ہفتہ انتظار کر لیا جاتا تو مجھے امید تھی کہ ان کی آنکھیں کھل جاتی یا یہ سیلف فیڈ پہ ہو جاتے، یا کم سے کم آپ وہ ٹہنی نہ کاٹیں۔ یہ دیکھیں یہ بھی بول رہا ہے، یہ اس کی آواز تھی، کتنی تیز آواز ہے اس کی۔ اور کل اسی طرح جب اس کو بھوک لگی ہوئی تھی یہ بول رہے تھے تو بس اللہ نے زندگی رکھی ہوئی تھی ان کی جی، ریسکیو کر لیا میں نے ان کو، اپنے پاس ریکور کر لیا ان کو۔ اب تو ماشاءاللہ پیٹ ان کا بھرا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہاں سے یہ پیٹ ان کا بھرا ہوا ہے۔ اور پینے کے لیے صرف ان کو ابھی میں دودھ ہی دے رہا ہوں، اور ابھی کوئی ایکسٹرا چیز میں نے ان کو نہیں دی ہے۔ مزید آپ اس حوالے سے گائیڈ کر دیں کہ ان کو کیا پلایا جائے۔ فی الحال تو دودھ ہی دے رہا ہوں، پانی میں نے نہیں دیا، وہ سنا ہے کہ 4 ہفتوں کے بعد دیتے ہیں جب یہ آنکھیں وغیرہ کھول لیں گے۔ تو جانوروں سے پیار کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے ان سے ڈرنے کی۔ کچھ جو لوگ ہیں یا وہ ڈرتے ہیں یا ہاتھ نہیں لگاتے ان کو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے اور بے ضرر مخلوق ہے۔ ایک جس طرح اور چیزیں ہیں، مطلب مثال کے طور پہ ڈاگ ہے، اس میں خطرہ ہے کہ وہ کاٹ لے گا، تو یہ بے ضرر مخلوق ہے، ان کا کوئی جو ہے نا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی ان سے ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ اگر ملتان کا کوئی بھائی لینا چاہے گا تو پھر اس کو میں دے دوں گا، فی الحال تو ابھی ان کو خود رکھا ہوا ہے۔ باہر کے شہروں سے لوگ مانگ رہے ہیں لیکن وہ پھر بھیجنے میں ہی تھوڑا سا مشکل ہے، فی الحال تو میں نے ابھی ان کو نہیں دیے۔ میں نے کہا یار تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، چلو بندہ ان کو دودھ پلا دیتا ہے، ریکور کر لیتا ہے۔ ان کو 2 گھنٹے پہلے دودھ پلایا، ہر 2 سے 3 گھنٹے بعد تھوڑا سا ان کو دودھ میں پلا رہا ہوں۔ باقی آپ نے اس حوالے سے مجھے گائیڈ کرنا ہے کہ مزید کیا کیا جائے۔ یہ ایک دوسرے میں چھپ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ میں دودھ پلا رہا ہوں جی ان کو، یہ دودھ پی رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ ڈراپر کے ذریعے آہستہ آہستہ، یہ دیکھیں۔ آپ کو بھی کہیں سے اگر ملتے ہیں اس طرح کے بچے مل جائیں تو ان کو پلیز ریسکیو کریں، اور ان کو پالنا ہے آسان اگر یہ دودھ پینے لگ جائیں تو۔ یہ دیکھیں یہ ڈراپر کے ذریعے میں ان کو دودھ پلا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ ڈراپر شاید صحیح نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ دودھ زیادہ نکل گیا بھائی۔ یہ ایشو ہے کہ یہ نا گیلے ہو جاتے ہیں اس طریقے سے، دیکھیں یہ دودھ نیچے گرا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے بتایا مجھے کہ کاٹن کے ذریعے دودھ پلائیں، میرے خیال میں تو کاٹن ان کے دانتوں میں پھنسے گی یا ان کو لگ جائے گی، یا پھر اس کو کس طریقے سے پلایا جائے کچھ خاص آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ فرسٹ ٹائم جو ہے نا وہ میں نے ریسکیو کی ہیں۔ تو بکری کا ہی دودھ پلا رہا ہوں ان کو فی الحال میں، یہ دیکھیں یہ دودھ پی رہے ہیں۔ اور اگر یہ ہینڈ ٹیم ہو گئے تو پھر ان کو رکھیں گے اپنے پاس، ہر جگہ ہمارے ساتھ جائیں گے، جیب میں ڈال کے کہیں بھی ہم جائیں گے، بکریاں بیچنے جائیں گے یا بکریوں میں یہاں چھوڑ دیں گے۔ ویسے میں ایک اور چیز سوچ رہا ہوں کہ ان کے لیے کسی درخت کا انتظام کیا جائے۔ ہمارے پورے گھر میں یا فارم پہ درخت نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ بکریاں چھوڑتی نہیں ہیں، جیسے مرضی لگا لو۔ ہم نے اس پہ جالی بھی لگائی ہے، ہم نے اس پہ اینٹوں کی باڑ بھی لگائی تھی، لیکن یا پھر پودا خود نہیں ہوتا یا وہ ہونے لگتا ہے تو بکریوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، یا بکریاں کھڑی ہو کے اس کو چبا دیتی ہیں۔ تو کل سے جب یہ بچے آئے تو میرے ذہن میں بھی آئیڈیا آیا کوئی نہ کوئی درخت ہونا چاہیے گھر میں جس پہ بندہ ایک تو وہ بکریوں کو کھلانے کے کام آ جائے گا، دوسرا یہ کہ اس طرح کی اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس کے اوپر پل جائے گی یا رزق اپنا حاصل کرے گی۔ یہ ڈراپر سے دودھ پلا رہا ہوں، اس کو دیکھو۔ ان کا نام کیا رکھیں اس کے متعلق آپ نے مجھے بتانا ہے۔ یہ 2 بچے ہیں تو ماشاءاللہ ابھی تو صحت مند ہے، کل میں نے ریکور کیے ہیں، ابھی تک صحیح جا رہے ہیں، تو یہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ ان کا نام میں کیا رکھوں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ہمیں فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔
اور ان کو وہ دیکھو جی، ان کو میں رکھتا ہوں یہاں، یہ نیچے لکڑی کا بورا بچھایا اور یہ گتا بھی توڑ دیا. یہ ڈبہ بھائی جان آج نیا لے کے آؤ یہ، اور اس میں ایسے میں ان کو چھوڑ دوں گا، یہ دیکھیں ایسے. اچھا ان کے لیے گھاس پھوس بھی میرا تھا، کہاں گیا وہ؟ نیچے رکھ کے آئے ہو. لو جی وہ بکریاں کھا گئی. بکریاں بھائی کچھ بھی نہیں چھوڑتی، نیچے سے جا کے خشک گھاس ان کے اوپر ڈالتا ہوں تاکہ یہ اس میں ایسے فیل کریں جیسے کہ یہ ان کا اپنا گھر ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا پیار دیا. ہمیں فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. کسی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی رہنمائی، کوئی مشورہ چاہیے آپ کو تو بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اور ان تمام لوگوں کا شکریہ جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں کمنٹس میں، لائک کے طور پہ، یا وہ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں کسی بھی طرح وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. ان سب کو جی میں سلوٹ کرتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ.